دیکھیے آج کل کے ایسے دور میں اس وقت جو ٹینشنز ہیں یہاں آنے کے بعد وہ ٹینشن تو سب کو ریلیز ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگوں کے جو چہرے ہیں سب نظر آ رہے ہیں۔ یہی مقصد بھی تھا اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کامیاب ہیں۔ 28واں مشاعرہ ہے اور ہر دور میں گزرنے کے باوجود بھی وہ قدم چلتا رہا، کامیابی ہوتی رہی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ان حالات میں جو ہر طرف ٹینشن ہے، بلاسٹ ہو رہے ہیں، اکثر خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں، ان کے باوجود بھی اس کا اہتمام کرنا انتہائی مشکل ترین کام تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا ہو گیا۔ یہ 28واں مشاعرہ، سالانہ مشاعرہ جو ہوتا ہے، اس میں یہ شہر قائد کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا مشاعرہ ہے، سب سے اسٹیبلشڈ ہے۔ دیکھیں، مشاعرے ہماری روایت اور ہماری تہذیب کا حصہ ہیں، اور یہ انسان کے اندر جو لطیف جذبات ہیں اس کو ابھارنے میں مدد دیتے ہیں۔ کلام جب سنتے ہیں لوگ تو ان کے اندر نرماہٹ پیدا ہوتی ہے اور مثبت اثرات رکھتے ہیں مشاعرے۔ منفی جذبات سے، منفی خیالات سے انسان کو دور لے کے جاتے ہیں، اس لیے یہ ہر لحاظ سے اہم ہے۔ ایک شاعر ضروری نہیں کہ صرف کسی کی خوبصورتی کی تعریف ہی کرے، وہ جو ہمارے ارد گرد بدصورتیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو ناانصافیاں ہیں، جو معاشرے میں جو طبقات کی ایک وہ نامنصفانہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حالات ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اس پہ بھی نظمیں لکھی جاتی ہیں۔ مشاعرے ہوتے رہنے چاہیے، ادبی اور ثقافتی فیسٹیولز ہوتے رہنے چاہیے، تاکہ ہماری تہذیب اور روایت اور ہماری روایات ہیں وہ قائم رہیں، اور ہم مثبت اثرات جو ہیں اس کے قبول کریں، اس کو لے کے آگے بڑھیں، تاکہ عمومی طور پہ معاشرے میں ایک سدھار پیدا ہو۔ ساکنان شہر قائد کے اس مشاعرے میں میری شرکت پہلی بار ہے، اور اس سے پہلے بہت دھوم سنی، اور بہت دل چاہا کہ کبھی ایسا موقع ہو کہ میں بھی اس مشاعرے میں شرکت کروں۔ مشاعرے میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری تہذیب کا بہت مضبوط حصہ ہیں۔ ہماری تہذیب اور ہماری اردو زبان کو جو فروغ مشاعروں سے ملتا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ اور کسی چیز میں نہیں ملتا۔ تو میں ان تمام شاعروں کو بہت سراہتی ہوں کہ انہی کی وجہ سے ہماری اردو زبان جو ہے وہ زندہ ہے، شاداب ہے، اور مشاعرے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہماری زبان بہت خوبصورت ہے۔ شعر سنا دیتی ہوں کہ کہا جو کچھ کبھی میں نے وہ اس کو مان لیتا تھا، میرے دل کی ہر ایک الجھن کو فوراً جان لیتا تھا، جو آتے دیکھ کر مجھ کو کئی رستے بدلتا ہے، کبھی مجھ کو میری خوشبو سے وہ پہچان لیتا تھا۔ جی، یہ ساکنان شہر قائد کا جو مشاعرہ ہے، یہ ایک کراچی کی میں سمجھتا ہوں ادبی اور تہذیبی تاریخ کا یہ ایک سنگ میل ہے، اور یہ ایک نشانی کے طور پر ہے، یہ پہچان ہے اس شہر کی۔ اور یہ دیکھیے، یہ 28واں مسلسل یہ مشاعرہ ہے، اور کسی بھی تقریب کا، کسی بھی ایونٹ کا اتنے تواتر سے ہونا، اور اس میں لوگوں کا اتنی ہی دلچسپی ہر سال، یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نہایت کامیاب روایت ہے، اور یہ ایک ایسی روایت ہے جس نے اس شہر کی ایک شناخت پیدا کی ہے۔ تو یہ ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں، بڑی محبت سے یہ ساکنان شہر قائد کے جو منتظمین ہیں وہ بلاتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، اور پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مشاعرہ اتنا بڑا ہو جس میں اتنی تعداد میں سامعین سننے کے لیے آتے ہیں۔ اتنا، جیسے کہ شکیل جاذب نے ذکر کیا ہے کہ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا اور مسلسل ہو رہا ہے یہ مشاعرہ، تو میں بھی میٹھے لہجوں کو سننے کے لیے، مضبوط اور محبت بکھیرنے والے لوگوں کے لیے جو اپنا وہ اظہار کرتے ہیں اپنی فیلنگز کا شاعری میں، ان کو سننے کے لیے میں بھی آئی ہوں ان کے ساتھ۔ مشاعرے کے حوالے سے جو ساکنان شہر قائد کا عالمی مشاعرہ ہے، اس کی پہلے تو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی تاریخ بیان کر دوں۔ یہ تقریباً 1988 میں یونیکیرینز جو جامعہ کراچی کی تنظیم تھی، اس کے جو روح رواں تھے اظہر عباس ہاشمی صاحب اور ان کے چند رفقا نے سوچا کہ ہم شہر میں کچھ تہذیبی اور ادبی سرگرمیاں کریں۔ تو اس سلسلے کا پہلا مشاعرہ ہم نے سن 88 میں 1988 میں 89 میں ہم نے کیا نیشنل اسٹیڈیم میں، اور تب سے لے کر اب تک تقریباً 32 یا 33 برس گزر چکے ہیں۔ ان میں ہم نے 27 مشاعرے کیے ہیں،
اس دفعہ ہم یہ 28واں مشاعرہ کر رہے ہیں، اور اس مشاعرے کی خاص بات یہ ہے کہ 2-3 بلکہ کئی خاص باتیں ہیں کہ دنیا ادب، اردو ادب کے حوالے سے جتنے بڑے نام ہیں شعراء حضرات کے، وہ سب اس مشاعرے میں انڈو پاک کے اور دیگر اکناف عالم سے سب اس میں شرکت کر چکے ہیں، اور یہ مشاعرہ جو ہے ہماری ایک بلکہ شہر کی روایت بن چکا ہے۔ اس مشاعرے میں لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں، ویسے بتاتا چلوں یہ مشاعرہ جو ہے فری آف کاسٹ ہے، اور اس میں اب تک کے تمام مشاعروں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ فیملیز، اپنے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شرکت کرتے ہیں اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ادب کے حوالے سے جو لوگ ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ایک ادبی محفل بھی ہے، تو میں آپ سب سے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس مشاعرے میں ضرور شرکت کریں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فری مشاعرہ ہے جہاں ساکنان شہر قائد کے حوالے سے ہر سال 28 سالوں سے یہ منعقد ہو رہا ہے۔ اس کے روح رواں جناب محمود خان صاحب ہیں، فرار رحمان ہیں، جمال اظہر ہیں، اور عوام کو اس کا انتظار ہوتا ہے، نہ صرف بلکہ اردو دنیا جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، جہاں سمجھی جاتی ہے، وہاں اس مشاعرے کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس میں بھارت سمیت تمام ممالک کے بڑے ملکوں کے، چھوٹے ملکوں کے، سعودی عرب ارد گرد کے سارے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ پورے دنیا کو کراچی کا امیج بنانے میں بڑا اہم کردار رہتا ہے اس مشاعرے کا، اور کراچی کا مثبت پہلو اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں روح رواں جناب محمود خان صاحب جو اس کو 28 سالوں سے چلا رہے ہیں۔ یہ جو آج مشاعرہ ہو رہا ہے، یہ شہر قائد، ساکنان شہر قائد، یہ ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں ہر سال اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ یہ اور آگے جاتا جائے گا اور بہتر ہوتا جائے گا۔ انٹرنیشنل شاعر آتے ہیں اور یہ ایک ادبی محفل ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ملتا ہے، اس سے ادب بھی سیکھتے ہیں آدمی، کیونکہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ادب کی بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں شاعری بھی ہے، اس میں مزاحیہ بھی ہے، اس میں ہر قسم کی اس میں شاعری ملے گی، اور لوگ واقعی انجوائے کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں فرحان الرحمان کو، محمود صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا آرگنائز کیا ہے کہ اٹس امیزنگ۔ آج یہ ساکنان شہر قائد کے حوالے سے جو مشاعرہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ اس میں بہت بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، اور پبلک کا بھی بہت اچھا ادھر فلو ہے، ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور جس کے آرگنائزنگ میں سمجھتا ہوں محمود خان اور فرحان الرحمان نے جو محنت کی ہے، اور ان کی پوری ٹیم نے، مشاعرہ الحمدللہ عالمی سطح کا بالکل ہوا ہے، اور میں اس پہ پوری ٹیم کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔